نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چھٹا پارہ سورۃ مائدہ، آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ لفظی ترجمہ: وعد اللہ، وعدہ فرمایا ہے اللہ نے، اللہ زینا ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے مغفرۃ، مغفرت ہے، واجر عظیم اور بڑا اجر ہے۔ والذین، اور جو لوگ کافر ہوئے، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم، جہنم والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، اس جب ہم ارادہ کیا قوم ایک جماعت نے، جب ستو کہ یہ کہ بڑھائیں، علیکم تمہاری طرف، ایدیکم اپنے ہاتھ، فکفا پس روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھ، عنکم تم سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل توکل کرنا چاہیے مومنوں کو، اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ بے شک ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ بہت خوبصورت آیتیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد والی آیت میں قرآن حکیم کے عام طریقے کے مطابق اللہ نے یہ بتایا کہ جو شخص کفر کی راہ اختیار کرے گا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ آخری آیت میں فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے اور اس پر مداوت برتی جائے۔ آگے بتایا کہ یہود اور مشرکین کی طرف سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی مختلف سازشیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بار آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ہر حال میں اپنے رسول کی حفاظت فرمائی۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکفا ایدیہم عنکم، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے کافروں کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے روک دیا۔ ارشاد فرمایا سورۃ فتح میں، اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ تمہیں ان پر فتح دی، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے پڑاؤ کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم درختوں کے سائے کی تلاش میں پوری وادی میں پھیل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ببول کے درخت کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا دی۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر ہمیں سوئے ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا۔ ہم جب خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میری تلوار مجھی پر سونت لی تھی۔ میں اس وقت سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی تو میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں میرے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ اب دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ سبحان اللہ، اپنے لیے کبھی کسی کو سزا نہیں دی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے 80 آدمی مسلح ہو کر تنیم کے پہاڑ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب غفلت میں ہوں تو ان کو حملہ کر کے نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ سورۃ فتح کی آیت ہے، اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ تمہیں ان پر فتح دے دی، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا عامر قبیلہ ابلاد کے ایک شخص کو جس کا نام مکرز تھا، دوسرے 70 جو مشرکین کے ہمراہ گھسیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ عامر اس وقت ایسے گھوڑے پر سوار تھے جس پر جھول پڑی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، پھر فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ دراصل صلح حدیبیہ کے بعد عہد شکنی کی ابتدا مشرکین کی طرف سے ہونے دو، پھر دوبارہ بھی انہی کی طرف سے ہونے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تو اس سلسلے میں یہ آیت جو تھی نازل فرمائی سورۃ فتح کی۔ فرمایا بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی بعض خباثتوں اور نقض میثاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ مقصود مومنوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ اللہ نے ان سے جو عہد و میثاق لیا ہے اس کا پاس رکھیں، اور جس طرح بنی اسرائیل نے ان سے لیے گئے مواثیق کو توڑ دیا اس طرح نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا اگر تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ گے، ان کا ساتھ دو گے اور فرض زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو میری نصرت اور حمایت تمہارے ساتھ ہوگی، اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ مائدہ کی میں آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا، جو تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ مومن کی یہ میراث ہے، سمینا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اپنے آپ کو ذرا چیک کریں، دیکھیں، ٹٹولیں کہ کس وقت یہ جملہ آپ نے بولا کہ اللہ کا کوئی حکم پتہ چلا تو کیا آپ نے فوراً سے یہ کہہ دیا ہم نے سن لیا اور مان لیا؟ اگر کہہ دیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا شمار مومنوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔